السلام علیکم، ویلکم بیک مریم ولاگس۔ کیسے ہیں آپ سب؟ الحمدللہ میں ٹھیک ہوں، خیریت سے ہوں۔ ہوپ سب کہ آپ سب بھی خیریت سے ہوں گے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بچھنے کے بعد یہ بیڈ شیٹ کیسی لگ رہی ہے۔ بہت ہی پیاری لگ رہی تھی، بڑی خوبصورت لگ رہی تھی، کمرے کی لک ہی چینج ہو گئی تھی واقعی میں یار۔ مطلب ایک بیڈ شیٹ جو ہوتی ہے نا، لک ہی چینج کر دیتی ہے کمرے کی۔ تو بس میں نے کہا چلیں اب کہ میں نے بیڈ شیٹ نہ بچھانی ہوتی، لیکن بچوں کی وجہ سے بس میں نہیں کرتی ہوتی تھی۔ آپ کو پتہ ہے پھر بچے تو اس کو نہیں چھوڑ رہے تھے، یقین مانے میں جو میرا بڑے والا ہے نا، وہ تو اس کے پھر جمپ کرنے لگ گیا تھا۔ اور پھر میں نے اسے کہا بیٹا اسی لیے ماما نے بچھا دی میں نے کہا ذرا بچے بڑے ہو جائیں نا۔ لیکن خیر یہ ہے کہ پھر بھی میں نے اس کو شروع تو کر دیا ہے بچھانا۔ تو اب بچھایا تھا، پھر میں نے کہا انشاءاللہ عید بقرعید پہ اس پہ بچھا دیا کروں گی۔ تو خیر جی، آج میں آپ لوگوں کے ساتھ بات کرنے والی ہوں ایک ایسی عادتوں کے بارے میں۔ کچھ ایسی عادتیں ہیں جن کی وجہ سے جو میری اپنی لائف ہے، میری جو اپنی زندگی ہے، ان میں جو تبدیلی آئی ہے، جو چینجنگ آئی ہے، پازیٹیو تبدیلی ہے، پازیٹیو چینجنگ ہے۔ کچھ عادتیں ہوتی ہیں نا کہ آپ کو مطلب ہر چیز کو لے کر بیٹھے رہنا۔ اچھا میرے میں بھی یہ عادت ہوتی تھی کہ میں ایک بات کو لے کر نہ بیٹھی رہتی ہوتی تھی، یہ ایک بات کو یہ رگڑا دیتے رہنا کہ ہائی اس کا کسی طرح حل ہو جائے، یہ ہو جائے وہ ہو جائے۔ میرے میں بھی عادت تھی کہ میں بھی ایک بات کو لے کر نا یہ دیر تک بیٹھی رہتی، سوچتی رہتی ہوتی تھی فضول میں، یا لوگوں سے ڈسکس کرتے رہنا، سوچتے رہنا۔ پھر مجھے ایسا ریئلائز ہوا کہ جس چیز کا یا جس بات کا حل نکلنا ہوتا ہے نا، میری بات سنیں، وہ حل ہو جاتا ہے، اور جو چیز کا حل نہیں نکلنا ہوتا نا، اس کا جو ہے اس کو چھوڑ دیا کرے۔ اس نے اپنے ٹائم پر، اس نے اپنے وقت پر خود بخود جو ہے وہ ٹھیک ہو جانا ہوتا ہے اس بات میں، اس چیز سے۔ تو میں یہ کہوں گی کہ عادتیں، یہ جو آپ کی عادت ہوتی ہے نا کہ کسی ایک چیز کو لے کر بیٹھے رہنا، اس کو چھوڑ دیا کریں، فائدہ کوئی نہیں ہوتا۔ کسی ایک چیز کے بارے میں فضول کا اوور تھنکنگ کرنا، فضول کے بارے کا سوچنا، میں بھی کبھی جو ہوتا تھا نا یہ بہت کیا کرتی تھی۔ پھر مجھے اس چیز کا احساس ہوا کہ یار آپ کو شاید اس چیز کا اندازہ بھی نہیں ہے کہ جو ہم سوچتے ہیں نا، ہم کسی چیز کی ٹینشن لیتے ہیں۔ اب یقین مانے میرا بڑا خواب ہوتا تھا، میں آپ کو سچ بتاؤں، کہ میرا کچن ایسا ہو، ویسا ہو، یہ ہو وہ ہو۔ لیکن دیکھیں ہمارے ہر خواب، ہمارے ہر ڈریم وہ پورے نہیں ہوتے۔ ہمارا جو ہے ہر سوچنا وہ لازمی نہیں ہے کہ پورا ہو۔ آپ اپنی جو آپ کو جگہ دی گئی ہے نا، آپ اس کو اس کے مطابق بھی آپ جو ہے وہ اپنی اس چیز کو ویسا کرنے کی کوشش کریں۔ لیکن ہم جو ہوتے ہیں نا وہ بیٹھے رہتے ہیں کہ یار ہمارا یہ خواب پورا نہیں ہوا، کاش یہ ہو جائے، کاش وہ ہو جائے۔ تو یہ چیز جو ہوتی ہے نا، سوچنا، فضول کی سوچ جو ہوتی ہے، یہ ہمارے دماغ کو اس طرح کھا جاتی ہے، یا اتنا ضائع کر دیتی ہے نا، یہ ہمیں آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ اور اس سے جو آپ کو انگزائٹی ہوتی ہے، جو پرابلمز ہوتی ہیں، وہ آپ الگ ہوتا ہے۔ اس کی یہ چیز بڑی ریزن ہوتی ہے۔ تو اپنے آپ کو نا چھوڑ دیں، میں کہتی ہوں اپنی سوچوں کو، فضول سوچوں کو چھوڑ دیں۔ جی ہاں، آزاد کر دیں اپنے آپ کو اس فضول کی سوچوں سے۔ جس چیز کا حل نہیں نکلا، کوئی بات نہیں، اٹس اوکے، نکل جائے گا۔ وقت دے، ٹائم دے، چیزوں کو وقت دینے کریں۔ اب اکثر یہ ہوتا ہے نا کہ آپ کا اگر آپ کے مائکے سے پرابلم ہو گئی ہے، لڑائی جھگڑا ہو گیا ہے بھائی سے، ماں سے، یا ہسبینڈ سے لڑائی جھگڑا ہو گیا ہے، یا فیملی میں سسرال، تو میں کہتی ہوں کہ وقت، جو رشتوں کو تھوڑا سا وقت دیں۔ اپنے وقت پہ ہر چیز صحیح ہو جائے گی۔ اپنے وقت پہ سب کچھ صحیح ہو جائے گا۔ تھوڑا سا وقت دینا سیکھیں چیزوں کو۔ مطلب وقت آپ دیں گی نا تو ایسے ایسے سب، اگر آپ چاہ رہی ہیں کہ یار میری اب ناراضگی ہوئی ہے، چٹکی میں کام ٹھیک ہو جائے، تو نہیں، وقت لگتا ہے ہر چیز میں۔ اسی طرح ہسبینڈ کے ساتھ اگر آپ کا ریلیشن بہت زیادہ ٹف چل رہا ہے، یا بہت زیادہ لڑائی جھگڑے چل رہے ہیں، تو میں یہ کہوں گی کہ تھوڑا سا وقت دیں، ٹھیک ہو جائے گا۔ لیکن اس وقت میں یہ نہیں ہے کہ آپ وہ انگلی کرتی رہیں، آپ جو ہے وہ چیزوں کو اور خراب کرتی رہیں، نہیں۔ آپ جو ہے وہ تھوڑا سا ٹائم دیں، اور اس ٹائم میں کوشش کریں ٹھیک کرنے کی چیز۔ یہ نہیں ہے کہ آپ چاہ رہی ہیں کہ ایک لمحے میں، ایک دن میں، ایک گھنٹے میں سارا کچھ ٹھیک ہو جائے۔ دوسری عادت جو میرے میں بہت زیادہ ہوتی تھی کہ میں اپنے آپ کو بڑا صحیح ثابت کرنا چاہتی ہوتی تھی۔ کوئی بھی بات ہونی، کچھ بھی ہونا، میں نے اپنے آپ کو صحیح ثابت کرنا کہ یار میں صحیح ہوں۔
اور میں کہتی تھی چاہے مجھے کسی حد تک بھی جانا پڑے میں اپنے آپ کو صحیح ثابت کروں گی، یقین مانیں۔ لیکن میں نے یہ چیز ریئلائز کی ہے، میں نے یہ چیز دیکھی ہے کہ ہم جتنا خود کو صحیح ثابت کرتے ہیں ہم اتنا غلط ثابت ہوتے ہیں۔ ہم جتنا چیختے ہیں چلاتے ہیں خود کو صحیح ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں اتنا ہم غلط ثابت ہوتے ہیں۔ تو چیخنا چلانا یا خود کو صحیح ثابت کرنا یہ کسی چیز کا حل نہیں ہے۔ ہاں لیکن اگر آپ کو موقع دیا جا رہا ہے آپ کی صفائی پیش کرنے کا، یا آپ کو کہا جا رہا ہے کہ بھی خود کو صحیح ثابت کرو، تو پھر تو آپ کرتے ہوئے اچھے بھی لگتے ہو۔ اب وہ لوگ جو آپ کو بہت زیادہ غصہ دلواتے ہیں اور بعد میں وہ خود تو خاموش ہو جاتے ہیں، اور آپ لوگ کیا کر رہے ہوتے ہیں، چیخ رہے ہیں چلا رہے ہیں، اپنے آپ کو صحیح ثابت کر رہے ہیں، جس سے کوئی آپ کی بات پہ یقین نہیں کر رہا کہ نو یہ تو صحیح ثابت نہیں بھائی، یہ دیکھو نا کتنا چیخ رہی ہے، کتنا بدتمیزی سے بات کر رہی ہے، کتنا بیڈ بیہیویئر ہے اس کا۔ آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں میرے ساتھ بنی کیا ہے، حالانکہ میری تو غلطی بھی نہیں تھی۔ یہی ہوتا ہے۔ تو میں نے تو یہ عادت کب کی چھوڑ دی ہے بھائی، خود کو مہان ثابت کرنے کی، کیونکہ وقت جو ہے وہ سب کچھ ثابت کر دیتا ہے جو میں نے دیکھا ہے۔ خاموشی بہت اچھا اگلے بندے کا جو جواب ہوتا ہے، یقین مانیں، اگلے بندے کو خاموش کروانے کے لیے خاموشی بیسٹ آنسر ہے۔ اور میں نے تو جب سے یہ چیز اپنانا شروع کیا میری تو زندگی واقعی میں مجھے احساس ہوا کہ یار یہ چیز کتنی پاورفل ہے۔ جو سائلنٹ ورڈ ہوتا ہے یہ ابھی ورڈ نہیں ہے، یہ پاورفل چیز ہے، آپ کو اس چیز کا اندازہ بھی نہیں ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے نا خود کو کمپیئر کرنا، ہم اپنے آپ کو دوسرے لوگوں کے ساتھ اتنا زیادہ کمپیئر کرتے ہیں، ہوتا ہے یار، میں بھی کبھی کبھی کرتی ہوتی تھی تو، لیکن خود کو کمپیئر کرنے سے زندگی ہماری اتنی ڈسٹرب ہوتی ہے، اتنی ڈسٹرب ہوتی ہے نا، آپ کو اس کا اندازہ بھی نہیں ہے۔ خود کو کمپیئر کرنے سے اپنے آپ کو کمپیئر کرنا چھوڑ دیں۔ جی ہاں، اپنے آپ کو کمپیئر کرنا چھوڑ دیں۔ لوگوں کو کمپیئر کرنے سے کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ اپنے آپ کو جب آپ کمپیئر کرتی ہیں نا لوگوں سے کہ اس نے یہ پہنا ہے میں نے نہیں یہ پہنا، اس کے بچے نے یہ پہنا ہے میرے بچے نے، ہم اپنے آپ کو کرتے کرتے یہ سوچنے لگ جاتے ہیں، ہم نا اپنے بچوں کو بھی اس چیز میں گھسیٹ لاتے ہیں۔ ہم اپنے بچوں کی زندگی بھی اس چکروں میں تباہ کر رہے ہوتے ہیں، اپنے ہسبینڈ کو الگ تنگ کر رہے ہوتے ہیں، اپنے رشتے کو علیحدہ خراب کر رہے ہوتے ہیں کہ اچھا وہ ایسا ہے۔ اچھا اکثر خواتین اپنے ہی ہسبینڈ کو کمپیئر کر رہی ہوتی ہیں دوسرے مرد کے ساتھ، تو آپ سوچیں جب آپ کو یہ چیز کی جاتی ہے تو آپ کو کتنا برا لگتا ہے۔ آپ کو برا لگتا ہے نا اگر آپ کے ہسبینڈ آپ کو اپنی بہن کے ساتھ، ماں کے ساتھ یا بھابھی کے ساتھ کمپیئر کرتے ہیں کہ وہ دیکھو وہ کیسے کام کرتی ہے، وہ دیکھو وہ کیسے رہتی ہے، برا لگتا ہے آپ کو۔ اسی طرح جب آپ مرد کو کمپیئر کرتی ہیں، وہ دیکھو وہ جی کتنے پیسے دے رہا ہے، وہ دیکھو وہ اپنی بیوی کے ساتھ کیسے رہ رہا ہے، وہ دیکھو وہ اپنے بچوں کو کیا کر، تو انہیں بھی برا لگتا ہے۔ تو آپ لوگ یہ جو اپنے بندوں کو کمپیئر کرتی ہیں نا، پھر بعد میں نتیجے آپ کو بھی کمپیئر ہونا پڑتا ہے، تو یہ چیز جو ہوتی ہے وہ آپ کے لیے بہت، آپ کے رشتے کے لیے اتنی ہارمفل ہوتی ہے نا، اتنی آپ کے رشتے کو خراب کرتی ہے، برباد کرتی ہے، آپ کو اس چیز کا اندازہ بھی نہیں ہوتا۔ تو خدا را اپنے آپ کو کمپیئر کرنا چھوڑ دیں۔ جی ہاں، آج کے آج اپنے آپ کو کمپیئر کرنا چھوڑ دیں۔ اس کے علاوہ ایک چیز جو سب سے بڑی بات ہوتی ہے، جو ہم لوگ ہماری زندگیوں میں بہت زیادہ ہے یہ چیز، کہ ہمیں ہر دوسروں کی زندگیوں میں جھانکنے کا بڑا شوق ہوتا ہے کہ وہ کیا کر رہا ہے یا اس کے گھر میں کیا ہو رہا ہے۔ اچھا مزے کی بات یہ ہے کہ جب کوئی ہمارے گھر میں جھانکتا ہے نا، جب کوئی ہماری زندگیوں میں جھانکنے کی کوشش کرتا ہے، پھر ہمیں بڑی تکلیف ہوتی ہے کہ بھئی یہ کیوں ہماری زندگی میں جھانک رہا ہے۔ تو اللہ کی بندیوں میری ایک بات سنو کہ آپ کو اگلے لوگ کیا باتیں کر رہے ہیں، اگلے کمرے میں کیا ہو رہا ہے، اس سے آپ کو کیا کنسرن ہے؟ اب آپ نے اگر اتنی انرجی ویسٹ کرنی ہوتی ہے آپ دوسروں کے بارے میں سوچ کے کہ وہ اپنے کمرے میں کیا سوچ رہی ہے، وہ کیا کر رہی ہے، یہ کیا کر رہی ہے، تو آپ اس سے اچھا یہ ہے کہ نا کہ وہ انرجی اپنے روم کو بیسٹ کرنے کے لیے کریں۔ مطلب اپنے روم کو بیسٹ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اپنے روم میں نیگیٹیوٹی کو ختم کرنے کی کوشش کریں۔ جی ہاں، اپنے روم کو نیگیٹیوٹی ختم کرنے کی کوشش کریں، پازیٹیو جو ہے اپنے روم میں پازیٹیوٹی لے کے آئیں، جس سے آپ کے روم کا ماحول جو ہے وہ بہتر ہو، اچھا ہو، پیارا ہو۔
ٹھیک ہے نا، جس میں آپ کے بچے، آپ کے ہسبینڈ جو ہیں وہ کمفرٹیبل فیل کریں، نہ کہ جب بندہ گھر باہر سے تھکا آ رہا ہے اور وہ دیکھے اور اس کا دماغ گھوم رہا ہو کہ اللہ یہ کیا چیز ہے، یہاں میں کیوں آ گیا، میں تو تھک گیا ہوں یہ وہ. تو اپنے جو ہے روم کا ماحول ایسا پازیٹیو رکھیں کہ جس سے آپ کو بھی سکون ملے اور آپ کی فیملی کو بھی سکون ملے. جی ہاں جی، تو یہ تھی آج کی میری ایک چھوٹی سی ویڈیو. آئی ہوپ سو کہ آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی. کامنٹس میں لاسٹ میں بتائیے گا آپ کو میری ویڈیو کیسی لگی. اس کے علاوہ ڈسکرپشن میں نے ایک نمبر دیا ہوا ہے، وہ فیمیل لیڈی کا ہے. اگر آپ میں سے کوئی بھی جو ہے وہ اسکل سیکھنی چاہتی ہیں تو وہ ضرور ان سے کانٹیکٹ کریں. ان کے پاس جو ہے وہ ڈفرینٹ اسکلز ہیں آپ کو سکھانے کے لیے، لائک ڈیجیٹل مارکیٹنگ ہے، AI کے متعلق ہے. لیکن تھوڑا سا آپ کو اس کے بارے میں اردو کہہ دیا، آپ کو تھوڑا سا اس کے بارے میں نالج ہونا چاہیے، یا تھوڑا سا کمپیوٹر کا نالج ہونا چاہیے، لیپ ٹاپ کے بارے میں آپ کو پتہ ہونا چاہیے. تو پھر جو ہے وہ آپ کے لیے بہت فائدے مند ہوگی. اور اس کے علاوہ میرا ڈسکرپشن کا لنک بھی ہے نیچے اس میں آپ لوگ وہاں پہ جا کے بھی مجھے فالو کر سکتے ہیں انسٹاگرام پہ، اور مجھ سے کانٹیکٹ بھی کر سکتے ہیں. انشاءاللہ آپ لوگوں کے ساتھ کل ایک نئے ولاگ میں ملاقات ہوگی. دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. ٹیک کیئر. بائے بائے.